اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا نہ بناؤ آباءکم و اخوانکم اولیاء اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کریں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو ظالم لوگ ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ تو کہہ کہ اگر تمہارے آبا وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہاری برادری وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے مال کی اور وہ مال کے جو تم نے کمائے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت کہ جس کے بند ہونے کا تم ڈر رکھتے ہو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر کے جن کو تم پسند کرتے ہو احب الیکم یہ تم کو زیادہ محبوب ہو جائیں من اللہ اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستہ میں جہاد سے فتربصوا تو انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے محترم احباب سورۃ التوبہ میں جہاد اور قتال کی ترغیب دی جا رہی ہے پھر کچھ چیزیں جو جہاد سے قتال سے مانع ہوتی ہیں تو ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے میں نے سورہ مبارکہ کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ سورت کی ابتدائی حصے میں
مشرکین سے قتال کی اور یہود سے قتال کی چار علتیں بیان ہونی ہیں، لیکن میں نے ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ پہلے مشرکین سے قتال کی 3 علتیں آ جانے کے بعد 2 چیزوں کا جواب دیا جائے گا جو کہ قتال سے مانع ہیں۔ اس کے بعد یہود سے قتال کی 4 علتیں اور پھر مشرکین سے قتال کی 4تھی علت آئے گی۔ تو گزشتہ آیات میں مشرکین سے قتال کی 3 علتیں گزر چکی ہیں اور ایک ماننے کا جواب بھی دیا جا چکا ہے اسی رکوع کی ابتدا میں، کہ وہ لوگ تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، تو ان سے قتال کیوں کیا جائے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ گزشتہ آیات میں دیا جا چکا ہے۔ اب قتال سے دوسرے معنی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تو ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں، برادری ہے، تو کیا بھائی بھائی کے مقابلہ میں نکل آئے، باپ بیٹے کے مقابلہ میں نکل آئے، بیٹا باپ کے مقابلہ میں نکل آئے، چچا بھتیجے کے مقابلہ میں، بھتیجا چچا کے مقابلہ میں، ماموں بھانجے کے مقابلہ میں، بھانجا ماموں کے مقابلہ میں نکل آئے؟ کئی ہمارے تعلقات ہیں، برادری ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، تو جو اپنے عزیز ہیں کیا ان کے خلاف جہاد کریں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کفر کے اوپر قائم ہیں اور ایمان کے مقابلہ میں وہ کفر کو پسند کر رہے ہیں تو پھر تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، پھر ان سے جہاد کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کر رہے ہیں تو جب تک وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے تمہارا ان سے کوئی گہرا تعلق، کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو ان صفات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت طلب فرماتے ہیں کہ کفر کے مقابلہ میں سخت ہونے، بے شک کافر آپ کے باپ ہوں، بھائی ہوں، اگر وہ کفر کو پسند کر رہے ہیں تمہاری ان سے دوستی کوئی نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اس کی عملی تفسیر بھی پیش کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر ابھی
مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ بعد میں جس وقت ایمان قبول کیا نا، تو ایک دن اپنے والد محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ ابا جان، بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا، تو نے تو باپ کا لحاظ کر کے چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا نا تو میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ تو کافر تھا۔ اللہ اللہ! تو کفر کے مقابلہ میں سگے بیٹے کی بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی اگر کافر ہے، مقابل میں آ رہا ہے، تو پھر اس کو بھی جو ہے صحابہ کرام ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سگا ماموں عاص بن ہشام مقابلے میں آ گیا، تو حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں خیال کیا کہ میرا ماموں ہے، اس کو وہ غزوہ بدر کے اندر قتل کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اپنی ساری عزیزداریاں پیچھے کر دی تھیں اور اسلام کی محبت کو سب سے آگے کر دیا تھا۔ اللہ اللہ! اگر میں ایک روایت پر اعتماد کروں تو روایت یہ بتلاتی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کی طرف سے مبارزت طلبی کے لیے سب سے پہلے نکلنے والے 3 افراد تھے، ایک عتبہ، دوسرا اس نے اپنے بھائی شیبہ کو نکالا، تیسرا اپنے بیٹے ولید کو نکالا۔ تو جس وقت یہ 3 نکلے تو مسلمانوں کی صفوں میں عتبہ کا دوسرا بیٹا جو کہ مسلمان تھا، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ موجود تھے۔ تو روایت کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے کہ ادھر سے میرا باپ نکلا ہے، میرا چچا نکلا ہے، میرا بھائی نکلا ہے، تو مجھے مقابلے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اللہ! تو گویا کہ بھائی کی محبت بھی پیچھے، باپ کی محبت بھی پیچھے، چچا کی محبت بھی پیچھے، اسلام کی محبت ساری محبتوں سے غالب ہے، اشداء علی الکفار ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اللہ اللہ! تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہیں بنانا اگر وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کر رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی انہی سے دوستیاں کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اللہ! ہم کیا کہتے ہیں کہ جی برادری دی مجبوری بن جاندی ہے، جانا پہ جاندہ ہے۔ اللہ اللہ! اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ برادری کی مجبوریاں ساری پیچھے، اگر برادری والا شرک میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے آبا اور تمہارے ابناء، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں،
وَعَشِيرَتُكُمْ، باپوں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا، بیویوں کا تو خاص طور پہ تذکرہ کر دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی جو برادری ہے، اگر یہ برادری وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، خواہ وہ بڑی محنت کے ساتھ کیوں نہ کمائے ہوں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت کے جس کے بند ہونے کا تم کو ڈر رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر کے جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر یہ تم کو اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا اپنا حکم لے آئے۔ اگر تم کو انہی چیزوں سے محبت ہے، اللہ کی محبت پیچھے ہے، ان چیزوں کی محبت آگے ہے، اللہ کے نبی کی محبت پیچھے ہے، ان چیزوں کی محبت آگے ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پیچھے ہے، ان چیزوں کی محبت آگے ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ تمہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، یا تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کا بھی فیصلہ کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور اس طرح کی جو آیات مبارکہ ہیں، ان کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، تو اگر اللہ نے خود ہی ہدایت دینی کوئی نہیں فاسقوں کو، نافرمانوں کو، تو پھر ان کا کیا قصور؟ تو یہ اس طرح کی آیات کے متعلق میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ جو انابت کرے تو اس کو بھی ہدایت کوئی نہیں ملنی۔ یہاں پر وہ فاسق مراد ہیں کہ جو کبھی انابت کی طرف توجہ ہی نہ دیں، جو کبھی رجوع ہی نہ کریں، کیونکہ قرآن حکیم کی صرف ایک آیت مبارکہ کو دیکھ کے تو حکم نہیں لگا دینا چاہیے۔ جب یہاں پر یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، تو دوسرے مقام پر اللہ یہ بھی تو فرما رہے ہیں نا کہ یہدی الیہ من ینیب، اور یہدی الیہ من اناب، کہ جس نے انابت کی یا جو انابت کرتا ہے، دونوں صیغے ماضی کا بھی اللہ نے استعمال کیا ہے، ایک مقام پر مضارع کا بھی استعمال کیا ہے، کہ جس نے انابت کی یا جو انابت کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یہ وہ والے فاسق مراد ہیں کہ جو کبھی انابت کی طرف آئے ہی نہیں، تو اگر کبھی بھی انہوں نے انابت نہیں کی تو پھر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔